بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل گزشتہ بسم اللہ کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ آج سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کے اسرار اور رموز اور اس کے تفصیلی نکات کے اوپر اگر تفصیلی کلام کیا جائے تو ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس موضوع کے اوپر مفصل کلام کیا ہے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کا جز ہے، ہر سورت کا جز ہے۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ بسم اللہ سے ہی ہر سورت کا آغاز کیوں ہوتا ہے۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سے موضوعات ہیں جن کے اوپر تفصیلی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اسے مختصر کرتے ہوئے سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق، سورہ قلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی آیات کا نزول ہو چکا تھا۔ یہ سورت اگرچہ نازل تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم کی ترتیب میں جو موجودہ ہمارے سامنے ترتیب ہے، اس ترتیب میں یہ سب سے مقدم ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ترتیب 2 حصوں پر ہے، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب رسولی۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جس ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ ترتیب موجودہ ترتیب سے مختلف ہے۔ یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب رسولی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سورت، کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھ لیا جائے، اور اگر کوئی پوری سورت نازل ہوتی تو فرما دیتے تھے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد اور فلاں سورت سے پہلے رکھ دیا جائے۔ یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے یہ ترتیب رسولی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق یہ ترتیب ہم تک منتقل فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اسے فاتحہ کہا جاتا ہے، فاتح، فتح، آغاز کرنا۔ چونکہ قرآن کریم کا آغاز اسی سورت سے ہوا اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے لیے شفا رکھی ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، علاج معالجے کے لیے دائیں بائیں جاتا ہے، شریعت نہیں روکتی۔ انسان صحت حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام اسباب اور تمام وسائل کو اختیار کرتا ہے، شریعت نہیں روکتی ہے۔ ایک چیز شریعت البتہ اس کی پابندی لگاتی ہے کہ صحت حاصل کرنے اور بیماری دور کرنے کے وہ وسائل، وہ اسباب کے درجے میں رہیں، مسبب کے درجے میں نہ آ جائے، اس لیے کہ مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت اس سلسلے میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک
دستہ روانہ فرمایا، کسی قوم کسی قبیلے کے پاس سے گزر ہوا۔ عرب کے دستور کے مطابق بھی اگر وہ لوگ اسلامی تعلیمات کے قائل نہیں بھی تھے، مسلمان نہیں بھی تھے، تو عرب کے دستور کے مطابق ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، لیکن انہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اتفاق سے اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ اس قبیلے کے لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ میں کوئی آدمی ایسا ہے جو منتر کرنا جانتا ہو، دم کرنا جانتا ہو؟ پوچھا بھی کیا ہوا؟ بتایا کہ جی ہمارے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، اب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی دم کرنے والا ہو، کوئی منتر پڑھنے والا ہو تو وہ ہمارے ساتھ چلے، جو خدمت ہوگی ہم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ چل پڑا، وہاں پہنچا، دیکھا کہ سردار کی حالت بہت خراب ہے۔ اس نے 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس آدمی کو دم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی منشا ہوئی، وہ آدمی جسے زہریلے سانپ نے ڈسا تھا 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا گیا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ اب وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑے مطمئن ہوئے اور بہت ان کی عقیدت مندی میں مبتلا ہوئے، اور اس کا انہوں نے اظہار اس طرح سے کیا کہ بکریوں کا ایک پورے کا پورا ریوڑ ان کے حوالے کیا کہ جی یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے ایک انعام ہے، ایک تحفہ، ایک ہدیہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک لمبا موضوع ہے مستقل کہ قرآن کریم پر قرآن کریم کی تعلیم کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ایک لمبا اور مستقل موضوع ہے، اس موضوع پر میں نہیں جاتا۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اور بعد میں جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک ایسا کلام ہے جس کے ذریعے دوسروں کو دم کیا جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے انسان کو شفا مل جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ سورہ شفا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو زہریلے سانپ نے ڈسا، پڑھنے والے کا ایمان، اس کا اخلاص، اس کا یقین، اس کی عقیدت کامل اور مکمل تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اخلاص اور اس کے کامل اعتقاد کے نتیجے میں اپنے اس کلام کی تاثیر دکھا دی، اور وہ شخص جس کے متعلق لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب کسی صورت بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ دوا کے اندر اثر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اپنے کلام میں اثر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، چونکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، لہٰذا یہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اور یہ تاثیر مختلف اوقات میں، مختلف واقعات میں ہمارے سامنے نمایاں ہو کر آتی رہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیسے شفا رکھی ہے۔ وہ جو قرآن کریم 11ویں پارے میں ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا۔ یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ نے اپنے اس کلام میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن، امن کا معنی ماں، مرکز، ام القرآن یہ پورے قرآن کا مرکز ہے، پورے قرآن کی جڑ ہے، پورے قرآن کی اصل ہے۔ اس کا ایک مختصر تعارف میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کس طرح بسم اللہ پورے قرآن کا خلاصہ بن گئی ہے، سورہ فاتحہ کس طرح خلاصہ بن گئی ہے، کل ایک مختصر سا میں نے پس منظر آپ سے ذکر کیا۔ اس سورہ فاتحہ کا نام تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا ڈھنگ سکھانا،
اس صورت میں بندوں کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اس لیے کہ مانگنا ایک فن ہے اور مانگنے کے طریقے سے مانگنا یہ ایک دوسرا فن ہے۔ اللہ کیسا عظیم سخی داتا ہے، ہمیں مانگنے کے الفاظ بھی بتاتا ہے، ڈھنگ بھی ہم کو سکھاتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز مانگو، تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ نے ہم کو اس صورت میں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو، اس نے دعا شروع کی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا شروع کی۔ اس دعا کے آغاز میں اس نے نہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نہ ہی اس نے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا، اور بس سیدھا سیدھا اس نے دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ میرا یہ کام کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عاجل ھذا، اس بندے نے جلد بازی سے کام لیا، اس بندے نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی پاکیزگی، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ سے جو چاہو مانگو۔ یہ دعا کرنے کا ڈھنگ ہے، یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایک آدمی، اس نے دعا کی، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد اس نے دعا شروع کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ ہم کو یہی ڈھنگ سکھاتی ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ دیکھو اللہ نے تم کو مانگنے کے لیے کیسا بہترین انداز سکھایا ہے۔ پہلے اس مالک کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی ذات اور اس کی صفات کا اقرار کرو، پھر اس مالک کا بندے کے ساتھ کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں انسان کسی کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو کسی نہ کسی کی سفارش لے کر جاتا ہے، اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے، میرا آپ کے ساتھ یہ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے اور وہ آپ کے متعلقین میں سے ہے۔ جب کسی کی سفارش ہوتی ہے، تعلق واسطے کا ذکر آتا ہے، تو جس کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہوتی ہے وہ اس درخواست پر غور کرتا ہے، وہ اس درخواست پر غور کرتا ہے۔ بندے نے اپنا اور اللہ کا تعلق ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس نے اپنا تعلق، اپنا واسطہ اللہ کے ساتھ، اپنا ربط وہ اس نے ذکر کیا، اور اس تعلق کا واسطہ دے کر پھر اس نے اپنی اصل درخواست پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سورہ فاتحہ کا نام تعلیم المسئلہ۔ یہ سورت ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، کس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے، آداب کیا ہیں، اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے ہمیں سکھائی ہیں۔ اس سورت کا نام سبع مثانی، سبع کا معنی 7 اور مثانی کا معنی وہ آیتیں جنہیں بار بار دہرایا جائے۔ سبع مثانی وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار دہرایا جائے، بار بار دہرایا جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کے علاوہ نوافل ہے، جتنی بھی نمازیں ہیں، ہم ہر رکعت میں ان 7 آیتوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ دن رات میں کتنی ہی مرتبہ ہم ان 7 آیتوں کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں۔ اس دہرانے کی وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور ایک عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ، کفایت کر جانے والی۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کفایت کرتی ہے۔ اس سورت کا نام کنز، خزانہ
یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس سورت کا ایک نام اساس، جڑ، بنیاد، یہ دین کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ سورت ایک ہی ہے، اتنے سارے ناموں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نام بھی کافی ہے، ایک نام بھی تعارف کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بچے کا بھی ایک ہی نام کافی ہوتا ہے۔ اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، اس کا نام زید ہوتا ہے، اس کا نام عمر ہوتا ہے، اس کا نام بکر ہوتا ہے۔ لیکن ماں کبھی اس کو حافظ کہہ کر بلاتی ہے، کبھی چاند کہہ کر بلاتی ہے، کبھی لال کہہ کر بلاتی ہے، کبھی اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتی ہے۔ یہ جو ناموں کی کثرت ہے، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ بی بی تیرے بیٹے کا نام تو زید ہے، تو اتنے سارے ناموں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کیوں پکارتی ہے؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تو وہ محبت میں پکارتی ہے۔ ناموں کی کثرت محبت پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام اتنے زیادہ، یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ معمولی سورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھی میری آدھے میرے بندے کی۔ کیسے؟ فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ اس کے جواب میں یہ فرماتا ہے، میں کسی کو ٹیلی فون کروں، جسے میں نے فون کیا، اگر وہ فون ریسیو نہ کرے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ میں اس کو فون کرتا چلا جا رہا ہوں، وہ فون ریسیو نہیں کر رہا، میری طبیعت کے اوپر بوجھ آئے گا، الجھن آئے گی، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں فون ریسیو کر رہا؟ اللہ پہلی مرتبہ انسان کے سوال کا جواب دیتا ہے، پہلی مرتبہ انسان کے رابطے پر اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ انسان کو کبھی اس چیز کا شکوہ نہیں ہوگا کہ اس نے اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ادھر سے جواب آیا ابھی لائن مصروف ہے، ابھی رابطہ نہیں ہو سکتا، تھوڑی دیر کے بعد رابطہ کرنا، ابھی نمبر مصروف ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ دنیا بھر میں بولی جانے والی زبانیں، دنیا بھر میں بسنے والے انسان، دنیا بھر کی رنگتوں والے انسان، مخلوقات، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، جانور، پرندے درندے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں سارے کے سارے ایک وقت میں اپنی اپنی بولی میں، اپنی اپنی زبان اور اپنی اپنی لغت میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ ہر ایک کی بات سنے گا، ہر ایک کی بات سمجھے گا، اور اسے کسی قسم کا اشتباہ پیش نہیں آئے گا، قطعاً کسی قسم کا کوئی اشتباہ پیش نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کی طرف سے فوراً جواب آیا بغیر کسی تاخیر کے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ خوش ہوتا ہے، انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرے اس کہنے کے اوپر الحمدللہ رب العالمین مجھے اگر جواب مل جائے، میرے لیے کتنی بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ میں اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کروں، وزیر اعلیٰ کو فون کروں پنجاب کے، اور وہ میرا فون ریسیو کر کے مجھے کہہ دیں ہاں جناب کیا حال ہے آپ کا، تو میں فخر سے پھولے نہیں سماتا، اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں صاحب آج میری وزیر اعظم پاکستان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے میرا فون ریسیو کر کے مجھے جواب دیا ہے۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، تمام وزراء، تمام حکمران، تمام بادشاہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لمن الملک اليوم، حکومت تو صرف اس کی ہے، للہ الواحد القہار۔ وہ اللہ مجھے فوراً جواب دے رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اس بات پر۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ انسان کہتا ہے مالک یوم الدین،
پروردگار عالم جواب میں فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ انسان ایک جملہ کہہ رہا ہے، ساتھ ہی فوراً اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے دیکھ میرے بندے، جو تو کہہ رہا ہے وہ میں سن رہا ہوں، اور صرف سن نہیں رہا، اس کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ آدھا میرا آدھا میرے بندے کا، عبادت بندہ میری کرتا ہے، مدد میں اس بندے کی کرتا ہوں۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انسان اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اے اللہ مجھ کو یہ چاہیے، مجھ کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل کر رہے گا۔ اللہ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے۔ اب انسان نے اللہ سے وہ چیز مانگی جو اس کے حق میں دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں میں سب سے بہترین اور سب سے کارآمد ترین نعمت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے وعدہ فرما دیا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ اللہ نے انسان سے وعدہ فرمایا۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ کے اور بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اللہ کا اور بندے کا تعلق جوڑتی ہے، نمایاں کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ انسان کا اپنے خدا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، انسان کو اپنے رب سے کس طرح مانگنا چاہیے، انسان کو اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے، انسان اگر بیمار ہو جائے اسے شفا کس سے مانگنی چاہیے، انسان اگر اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہے اس سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ سکھاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کو بتاتی ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ یاد کر لی گویا کہ اس نے پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کا لب لباب اپنے سینے میں اس نے محفوظ کر لیا۔ یہ قرآن کریم کا آغاز ہے، یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے۔ اس دیباچے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنی ذات کے حوالے سے بڑے واضح الفاظ بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے، اور یہ ہمارے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی یہ سورت، اس کے تلفظ کی درستگی ضروری ہے، اس کے تلفظ کی درستگی ضروری ہے۔ بہت سارے ساتھیوں سے سنا گیا قرآن کریم کے تلفظ میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سورت تو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ اگر ان کو شمار کیا جائے 10 12 15 غلطیاں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہر آدمی کی نکل آتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس سبق میں میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ پورے قرآن کریم کی درستگی کی طرف، اور خصوصیت کے ساتھ کم از کم درجے میں وہ صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ وہ صورتیں جن کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو زبانی یاد ہوتی ہیں اور جن سے ہم اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں، کم از کم درجے میں ان صورتوں کا اور خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا تلفظ بہت اچھی طرح ٹھیک ہونا چاہیے، بہت اچھی طرح درست ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے کلام کا آغاز کر رہے ہیں، جو ہم کلام اور جو درخواست، جو عرضی پیش کر رہے ہیں، کم از کم وہ عرضی تو اس طرح سے ہو کہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہو۔ دنیا میں اگر ہم نے کبھی درخواست دینی ہوتی ہے کسی ادارے کے اندر، تو ادارے کے اصول اور ضابطوں کے مطابق درخواست پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔